بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باوفا جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باوفا جب ہوں، کیوں کر نہ پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ اللہ سے کرے دالی دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستو اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی دو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی اعمال کے اندر وزن لانے والی چیز کی طرف رہنمائی اور اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کریں، پھول کو تھوڑی دیر کے لیے آپ مٹی پہ رکھ دیں
تو پھول کی خوشبو مٹی بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ایک بے جان چیز کا اثر قبول کر لیتی ہے۔ تو جب سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایسے لوگ جو زبان سے سچ بولتے ہیں اور اللہ کی مرضیات والے کلمے ادا کرتے ہیں، جب ان کی مجلس میں ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوگا تو یقیناً ان کے انوارات ہمارے اوپر بھی منتقل ہوں گے۔ اور جب دوسرے ایسے لوگ جو جھوٹ کے ساتھ اپنے زبان کو تر رکھے ہوئے ہیں، ان کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو یقیناً ان کے اثرات بھی ہم پر منتقل ہوں گے۔ وہ پنجابی کا ایک مقولہ ہے نا، چنگی مجلس بیٹھیاں چولی پہندے پھل تے مندی مجلس بیٹھیاں اگلے بھی جاندے ڈول۔ جب انسان اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کی محفل کے اثرات اس کے اپنے اندر بھی منتقل ہوتے ہیں، اور جب یہ انسان ایسی بری مجلس اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی اس انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے رب العالمین نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اپنی زبان کو سچائی سے تر رکھا کرو۔ اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو قولوا قولا سدیدا، جب بات کرنے کی باری آئے تو ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو، بلوں والی بات نہ کیا کرو، دھوکہ دینے والی بات نہ کیا کرو، ایسی بات جس کے آپ کی زبان سے کسی کے راستے میں کانٹے بچھ جائیں، ایسی بات اپنی زبان سے مت نکالا کرو، بلکہ بات وہ کیا کرو جس بات کے کرنے پر تمہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی بلند مقام حاصل ہو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی بلند مقام حاصل ہو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا آدمی جس کی زبان سب سے لمبی ہو اور جس کی آنکھیں بڑی اونچی ہوں، اس کے محدثین نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ آنکھیں اونچی ہونے سے مراد کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتی ہے، آنکھ کبھی اچھائی نہیں دیکھتی۔ جس طرح مکھی گند پہ بیٹھتی ہے جا کر، اسی طرح وہ اس کی آنکھ ہمیشہ عیب کو تلاش کرنے کے اندر لگی رہتی ہے، اس کی خوبیوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ فرمایا ایسا آدمی جس کی آنکھیں اونچی ہوں، یعنی عیب تلاش کرنے والی آنکھیں ہوں اس کی، اور اس کی زبان لمبی ہو، جب بھی کسی پر وہ گفتگو کرے تو طنز کے لیے، تانے کے لیے، تنقید کے لیے، اپنی زبان سے طنز کے نشتر چھپونے کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرے۔ فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ اللہ کی نظر میں یہ بندہ گر جاتا ہے جو اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ آج سب سے زیادہ زبان ہماری ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری توجہ نہیں ان کی طرف جاتی، کہ ہمیں جہنم میں ڈالنے والی سب سے زیادہ سود خوری نہیں ہے، نماز کا چھوڑنا نہیں ہے، حج کا چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا نہیں ہے، ہماری زبان کے بول ایسے ہیں، کڑوے بول ہیں، تلخ بول ہیں، جن بولوں کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ہمیں سب سے زیادہ گرانے والی ہے۔ اور یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایک زبان کا بول بولتا ہے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، ایک زبان کا بول بولتا ہے جہنم کے گڑھے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کا بول جو انسان بس اوقات انجانے میں بول دیتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی میں کتنا بڑا بول بول رہا ہوں، بس اوقات اس کی زبان سے نکلنے والا جملہ اس کو جہنم میں اتنی گہرائی تک پھینکوا دیتا ہے کہ جتنی مشرق اور مغرب کے اندر دوری اور فاصلہ ہوتا ہے، اتنا یہ جہنم کے اندر گہرائی میں گر جاتا ہے صرف ایک بول کی وجہ سے۔ تو اپنی زبان کے بول کو کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو، یہ زبان کے بول کو پہلے تول کر پھر اپنی زبان سے اگر نکالا جائے، یقین جانیے گا یہ زبان ہمیں جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ بھی حاجی صاحب نے کہا سبحان اللہ،
اب یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنا خوبصورت جملہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ زبان سے ہی بولا نا ہم نے، ایک مرتبہ سبحان اللہ اپنی زبان سے اگر کہہ دیا، ایک مرتبہ کہنا، فرمایا میزان عمل جس کے اندر ہمارے اعمال تولے جائیں گے اس کا آدھا پلڑا صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پہ اڑ رہا، لاکھوں کرسیاں لگی ہوئی، بڑی عمدہ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے، جاتے جاتے ایک دیہاتی جو کھیتی باڑی کر رہا، کھیتی باڑی کرتے کرتے اس کی نظر پڑی، سبحان اللہ ما اوتی آل داود، زبان سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے جس نے آل داود کو اتنی شان و شوکت عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کے کان تک ہوا نے یہ آواز پہنچا دی، آپ نے اسی وقت اپنے تخت کو نیچے اتارا، اس کو اپنی مجلس میں طلب کیا، جب وہ آپ کی مجلس میں آیا کانپ رہا ہے تھر تھر، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا تو نے کیا بولا تھا، دوبارہ بول۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی، فرمایا نہیں بولو، کیا کہا تھا تو نے؟ اس نے کہا حضرت میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے تو صرف اتنا جملہ بولا تھا، سبحان اللہ ما اوتی آل داود۔ فرمایا کہ اے دیہاتی، اے کسان، میں تجھے یہی بتانے کے لیے نیچے اترا ہوں کہ میری یہ تاج و تخت، میری یہ حکومت، میرا یہ سلطنت کا سارا قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو تیری زبان سے سبحان اللہ کا جملہ نکلا ہے، فرمایا یہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سے تجھے اتنا یہ سامان لے کر دے گا کہ تیرے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ہم اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتے ہیں، فرمایا یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یہ کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ کے میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں یہ کلمے، اگر انسان ان کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھ لے، دوسروں کو تکلیف دینے کی بجائے، دوسروں پر طنز کرنے کی بجائے، دوسروں کو تانے کے نشتر چبھونے کی بجائے اگر اپنے اللہ سے اپنی لو لگا لے، یقین جانیے گا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے اللہ ایک باغ بنا دیں گے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا یہ جہنم کے باغوں میں، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کو باغ بنانے کا طریقہ کیا بتایا کہ اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو، اپنی زبان کا بول میٹھا کر لو، اپنی زبان سے جو نکالتے ہو وہ سوچ سمجھ کر نکالو، اپنی زبان سے جو بولتے ہو عمدہ قسم کے بول نکالو، یہ تمہاری زبان کے بول تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی ضمانت پر ہمیں جنت کی ضمانت مل رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک اپنی زبان کی حفاظت، ایک اپنی زبان کی حفاظت، ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ تم اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی زبان کا استعمال غلط نہیں کرو گے۔ میں محمد الرسول اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں رب العالمین سے جنت لے کے دوں گا۔ کتنا سستا نسخہ ہے میرے بھائی، کتنا سستا نسخہ ہے۔ اگر ہم اس نسخے کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنی زبان کا بول میٹھا کر لیں، آج ہمارے اندر نمازیں پڑھنے والے بھی بہت، حج کرنے والے بھی بہت، زکاتیں دینے والے بھی بہت، تبلیغ کرنے والے بھی بہت، عمدہ سے عمدہ اخلاقیات کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے بھی بہت، لیکن جب باری آتی ہے زبان کی لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہیں یہ اپنی زبان سے مجھے تانے کا نشتر نہ چبھو دے، کہیں یہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ جس سے میرے سارے کا سارا دامن داغدار ہو جائے۔ آج اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، المسلم، مسلمان کی تعریف میرے آقا نے بتائی تھی، المسلم، مسلمان کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، فرمایا وہ کامل مسلمان، وہ کامل مسلمان ہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بچا ہوا ہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بچا ہوا ہے، فرمایا وہ کامل مسلمان ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا، حج جیسی بڑی عبادت، حج جیسی بڑی عبادت، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، من حج البیت فقضا مناسکہ،
من حج البیت فقضا مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اب یہ بیت اللہ کا حج معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے بہت کچھ مل جاتا ہے. حج کرنے والے کو اللہ سے بڑے انعامات مل جاتے ہیں، بہت کچھ مل جاتا ہے. فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج جیسی عبادت بھی کی، من حج البیت فقضا مناسکہ، اس کے سارے مناسک کو اس نے اچھے طریقے سے ادا کیا. اور یاد رکھنا اگلا جملہ جو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، اور دوسرے مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ حج کرنے والا اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول رکھے، دوسروں کو زبان سے بھی تکلیف نہ دے، ہاتھوں سے بھی تکلیف نہ دے. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایسا کر لیتا ہے، اس طرح کا حج کر لیتا ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. میں محمد الرسول اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ضمانت دلوا رہا ہوں. کیا خوبصورت الفاظ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک حج اگر اس کے رعایت کے ساتھ کیا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، ہاتھ کی حفاظت کی جائے، پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. تو ذرا اندازہ کیجئے، آج ہم اپنے آپ کو سب کچھ کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم غیبتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہم اذیت کا سبب بن رہے ہیں. آج لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں، یقین جانیے گا ہماری اپنی زندگی پھولوں سے بھر جائے گی، ہمارے اپنے راستے سے کانٹے اللہ ہٹا دیں گے، اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. جب لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. پڑھ کتاباں علم دیاں. بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی. پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی. مکے مدینے جے قوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی. ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تو نام رکھ لیا غازی. او بلیا تو کچھ نہیں حاصل کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اگر رب راضی نہ ہوا تجھ سے. یہ تیری حج بھی گیا، یہ تیری نمازیں بھی گئی، یہ تیری زکاتیں بھی گئی، یہ تیرے عبادات بھی گئے، اس لیے کہ تو نے اپنی زبان سے دوسروں کو ایسا زہر لگا دیا ہے کہ دوسرے لوگ تیری زبان کے فتنے سے پریشان ہیں. تیری زبان کا فتنہ ایسا ہے جو تجھے اللہ کی نگاہ سے گرانے کا سبب بن رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں اگر اپنے آپ کو بلند رکھنا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت. میرے آقا نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں حاکم بنا کر بھیجا، اور جب جانے لگے تو میرے محبوب نے کسی صحابی کو 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کو میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے. لیکن میں قربان جاؤں حضرت معاذ کی عظمت پہ کہ اللہ کے محبوب نبی نے کہا تھا اے معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے. حضرت معاذ جب جانے لگے تو 7 میل تک دور میرے محبوب پیدل چلتے ہوئے حضرت معاذ کی سواری کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں. مدینے سے 7 میل دور تک ساتھ چل کے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ کو کہا کہ اے معاذ اب جب تو آئے گا تیری میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی بلکہ تو میری قبر پر آئے گا. اب تیری یہ میری آخری ملاقات ہے. حضرت معاذ رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا معاذ ایک بات کرتا ہوں، میں پورے دین کا خلاصہ تجھے بتانے لگا ہوں. حضرت معاذ کو پورے دین کا خلاصہ جو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، یہ زبان میرے محبوب نے اپنی ہاتھ میں پکڑی اور فرمایا اس زبان کی حفاظت کرنا یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ زبان پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ زبان پورے دین کا خلاصہ ہے. آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے کس قدر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اگر ایک بول ہم بولتے ہیں ہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں. ایک بول ہم اس زبان سے بول دیتے ہیں ہماری طلاق ہو جاتی ہے. ایک بول ہم بول دیتے ہیں یہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دیتی ہے. ایک بول ہم بولتے ہیں ہم کفر کے اندر چلے جاتے ہیں. ایک بول ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، یہ زبان کا بول یا تو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے یا یہ ایک بول ہمیں بہت اللہ سے دور کر دیتا ہے.
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بڑا بیٹھتے رہے، بتائیے تو صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام میں خاص بات جو آپ نے دیکھی، خاص بات جو آپ نے محسوس کی ہو۔ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو بہت کم گفتگو کرتے ہوئے پایا، بہت کم گفتگو کرتے ہوئے پایا، اور جب بھی پایا اپنے محبوب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ میرے محبوب اگر لوگوں کو دیکھتے تھے تو مسکراہٹ سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ دوسروں کو مسکراہٹ سے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی کو ایسے فیس سے مل لیں کہ دوسرے آدمی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے والے بنے، ہم لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کرنے والے نہ بنے۔ ہماری زبان ایسی ہو کہ ہماری زبان اللہ کے ہمیں قریب کرے، اللہ کے محبوب کے ہمیں قریب کرے، اور ایسے اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ 99 مرتبہ، ایک کم 90 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ اب یہ یا ایھا الذین آمنو کے جو الفاظ ہیں یہ مردوں کے لیے بھی ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو یہ جملہ بولنے کے بعد ایک آگے اور ارشاد فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، زبان سے تمسخر نہ کرے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے۔ حالانکہ یہ جملہ قوم کے اندر بھی آ چکا تھا، لا یسخر قوم من قوم میں، اس میں بھی آ چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ سے ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء، کہ عورتیں بھی عورتوں کا تمسخر نہ کریں، نہ مرد مردوں کا تمسخر کریں۔ کیا ہے تمسخر؟ لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کے اوپر طنز کرنا، لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، لوگوں کو تانے کے نشتر چبھونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ وضاحت فرما کے امت کے لوگوں کو اس طرف رہنمائی کر دی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو دور رکھو کن چیزوں سے کہ اپنی زبان سے کسی کے سامنے تم ایسی زبان استعمال نہ کرو جو زبان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، لوگوں کو کانٹے کے چبھنے کا سبب بنے۔ آج ہمارے اعمال دوسروں کے نام اعمال میں بڑی آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ بڑی محنت سے ہم نے تہجد پڑھی، بڑی محنت سے ہم نے روزہ رکھا، بڑی محنت سے ہم نے صدقہ اور خیرات کیا، لیکن ہم جب تھوڑی سی غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال دوسروں کے نام اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے سامنے پہاڑوں کی طرح بڑے اعمال ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اتنے اعمال تو ہم نے کیے نہیں۔ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ لوگوں نے تمہاری غیبتیں کر کر کے، تمہارے بارے میں برے الفاظ بول بول کے اپنے اعمال تمہارے نام اعمال میں منتقل کر دیے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے اعمال، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ فلاں بندہ آپ کو گالیاں نکال رہا تھا، حضرت نے اسی وقت ایک تھال بھرا تحفوں کا اور تھال بھر کے اس کی طرف بھیج دیا۔ اس نے کہا حضرت وہ گالیاں نکالتا ہے، آپ تحائف بھیج رہے ہیں، کیسی عجیب سی بات ہے۔ فرمانے لگے میرے بھائی اس نے جو مجھے تحفہ دیا ہے میں تو اس کو دے ہی نہیں سکتا، اس نے اپنی نیکیوں کا تحفہ مجھے دیا ہے، اس نے اگر مجھے گالیاں دی ہیں، میری غیبت کی ہے، اس نے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں منتقل کی ہیں، میں تو یہ عارضی اور فانی چیزیں، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں میں اس کو تحفے کے اندر دے رہا ہوں، میں نے تو اس کو تحفہ دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنی زبان کو ہمیشہ سوچ سنبھل کر استعمال کریں، کبھی زبان سے ایسا بول نہ بولیں جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہو۔ ہم تو ایک بول کے فارغ ہو گئے اور دوسرے کی زندگی کو ہم نے جہنم بنا دیا۔ اگر ہم کسی کے گھر کی آگ کو بجھا نہیں سکتے تو کم از کم تیلی لگانے کا سبب بھی نہ بنے، دوسرے کی اس آگ کو ہم بڑھاوا دینے کا سبب بھی نہ بنے، دوسروں کے لیے ہم راحت کا سبب بنے، آسانیاں پیدا کرنے والے بنے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔